نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الخلق الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ آج کے پھر اللہ کے فضل اس کے کرم سے بزرگان دین کی دعاؤں سے ہمیں شب جمعہ جیسی رات نصیب ہوئی برکتوں سے بھری ہوئی اللہ کی رحمتوں سے بھری ہوئی اور بے انتہا حسین مسجد کے اندر اللہ نے ہمیں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی یہ ہماری سعادت ہے کہ اس سے قول جو شب جمعہ تھی وہ اس کا جو اوپر کا حصہ ہے جماعت خانے کا اس میں لوگوں نے کارپیٹ مکمل ہی کیا تھا مکمل طور پہ سجا دی تھی مسجد اسی رات جس رات بنی الحمدللہ شب جمعہ تھی ہم نے وہ ذکر کیا آج نیچے کیسا ہے مین جماعت خانہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسی لائٹیں کیسا کارپیٹ کیا خوبصورتی ہے مسجد کی الحمدللہ واقعی دل سے دعا نکلتی ہے لوگوں کے لیے جو بے لفظ مساجد میں اتنی سخت محنت کرتے ہیں اور اتنی جان دہی سے انہوں نے یہ کام کیا ہے اس سردی میں مشقت سے اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کا فضل ہے کیونکہ آج کے اس دور میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نہایت ہی خطرناک قسم کا دور ہے بے انتہا یہ وہ دور ہے دوستو کہ جس کا کہیں بھی انسان کو چھپنے کے لیے بچنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی بس اتنی خطرناک چیزیں ہیں کہ جو انسان کے اختیار میں نہیں ہو سکتی تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ کر اور قرآن نے بھی ہمیں بتایا کہ واحد اس کا ایک ذریعہ ہے جو اس قسم کے حالات سے بچ سکتا ہے اور وہ ہے اللہ کی پناہ ہے وہ کیا چیز ہے خطرناک سب سے خطرناک چیز ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے فتنہ فتنے کا نام تو ہم سنتے ہیں لیکن سب سے بدترین چیز ہے اس کے لیے جو علاج بتایا صرف ایک ہی ہے اللہ کے نام زمانے میں اللہ نعوذ بک من کل فتن ما ظہر منہ بطن آپ قرآن شریف کا انداز دیکھیں قرآن کے اندر ایک پہلی آیت دعا ہے اور آخری آیت ہے تعوذ ہے
قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق الناس ملک الناس. یہ تناسب قرآن کے بتا رہے ہیں. شروع میں اللہ نے دعوت دی ہے صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی، اور پھر آخری میں بتایا ہے کہ اس راستے پہ چلنے سے جو حالات ہوں گے بچنے کے لیے سوائے تعوذ کی اور پناہ کی کوئی چیز ممکن نہیں ہے. تو فتنہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا کہتے ہیں جو ہم فتنہ کہتے ہیں. کیا اس میں اتنا خطرہ ہے اس فتنہ جو ہم اس کو فتنہ کہتے ہیں؟ کیوں اتنا خطرناک چیز ہے یہ؟ کیا نقصان ہوگا اس سے؟ ہمیں سوچنا چاہیے نا بھائیو کہ ہم اس دور کے اندر ہیں. یہ نہیں وہ دور جس میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا. پھر کیا نقصان ہوگا اس سے؟ کس نقصان کی وجہ سے اس کو فتنہ کہا گیا ہے؟ کون سی چیز ہے؟ بھوک ہوگی، ننگ ہوگی، یا کوئی لڑائی ہوگی، کوئی جنگ ہوگی، یا فساد ہوگا؟ کیا ریزن ہے کہ اس کے بارے میں جناب اتنی بڑی اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا؟ بھائی اگر معاشی پرابلم ہوتا یا خوشحالی کا پرابلم ہوتا ہے تو اس سے اچھا دور ہی کوئی نہیں ہے. پتہ ہے اس سے اچھا دور کیا ہے؟ ہر چیز روپ سے سائنس کی، ٹیکنالوجی کی، میڈیسن کی، پیسوں کی، معاشیت کی، معاملات کی خوشی. اس کا تو کوئی اس سے بڑا تو کچھ جگہ ہی نہیں ہے. ہر روز تو ایک نئی گاڑی نکلتی، نئی طرز کی. ہر روز تو ایک نیا جہاز بنتا ہے. ہر روز ایک نیا تجربہ ہوتا ہے. ہر روز ایک نئی میڈیسن بنتی ہے، میڈیکل یعنی عروج پر ہے. تو پھر اس دور کو فتنہ کیسے ہوا یہ فتنہ؟ یہ نہیں ہے فتنہ. فتنہ سے یہ چیز برباد نہیں ہوگی تو اور پروان چڑھے گی. فتنے کا اکثر مقصد جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کیا ہے کہ دین پر زوال آئے گا. سبحان اللہ. کس پر آئے گا؟ دین پر زوال آئے گا. اس کو فتنہ کہا ہے. فتنہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم آپ کھانے کو نہیں ہے، پہننے کو نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے. یہ تو نبی پاک اس زمانے کے اندر تھا. سب سے جو اس حالت کو دیکھیں تو سب سے بڑا زمانہ تو اللہ کے نبی کا تھا. اور وہاں تو شاید سب سے بہترین زمانہ وہ زمانہ ہے. تو پتہ یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے ہمارا. سب سے بہترین زمانہ اور سب سے گندے زمانے میں فرق کیا ہے کہ نبی پاک کا زمانہ سب سے اعلیٰ درجے کا تھا. دین کا پروڈکشن زبردست تھی. عروج پہ دین تھا. تو وہاں یہ نہیں دیکھا کہ بس کھانے کو نہیں ہے، خوشبو کھاتے ہیں، کپڑا نہیں ہے، پہنے کے یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے ہمارا. بلکہ کیا دین آپ ٹاپ کے تھا. اللہ کی فرمانبرداری زبردست براہ پڑتی. تو فتنہ اصل یہ ہوگا کہ جس وقت دین میں بربادی آ جائے، دین انسان کا خراب ہو جائے گا، اس کا سب سے خطرناک زمانہ وہ ہوگا اس میں. کیوں کہ آخرت کی جو تیاری میں جہاں ہم نے واپس جانا ہے ایک ایمان والے کے لیے سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ہم آخرت کے لیے بیٹھیں یا کسی اور چیز کے لیے بیٹھیں؟ صبح ہماری ہوتی ہے آخرت کی تیاری کے ساتھ، رات ہوتی ہے ہماری آخرت کی تیاری کے ساتھ، دن گزرتا ہے آخرت کی تیاری کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الصلاۃ، صبح اٹھو نماز پڑھو. اللہ کا حکم قرآن آتا ہے.
طرف النہار. جیسے دن شروع ہو اس کے سرے پہ تم نے کیا کرنا ہے؟ مار دولت نہیں کمانا، کیا نماز پڑھ. اور پھر کیا فرمایا؟ نہار فرمایا، وظیف اللیل فرمایا کہ جیسے رات ہو اس کا حصہ رات کے ساتھ جائے تو پھر تم نے نماز پڑھنی. دن کے اندر بھی ساری نمازوں میں گزارے آپ کا، اور رات ہے تو اس وقت بھی نماز میں گزرے. یہ تمہارا سٹائل ہے زندگی کا. یہ ایک لمحہ بھی تمہارا ایسا نہیں ہے. کیوں؟ اس میں کیا چیز ہے نماز میں؟ کیا رکھے اللہ تعالیٰ نے؟ پیسے، کوئی مال، کوئی دولت، کوئی کارخانے، کوئی مکان، کوئی جہاز، کوئی ٹیکنالوجی، کوئی سائنس نہیں. تمہارا یہ کام ہی نہیں ہے اس چیز کا. تم تو اسی لائن پہ چلو جو اللہ کے نبی اور صحابہ کی لائن تھی. تمہارا انداز تو یہ ہے کہ صبح سے لے کے رات تک ایک ہی کام کرنا ہے. رسول اللہ کی تو خیال ہو تمہارا. نماز تو بتاتے ہی یہ کیوں نہیں نہ فارغ پھر نماز، فارغ پھر نماز، فارغ پھر نماز. تو مومن کی شان تو یہ کیوں؟ نماز کیا بتاتی ہے ہمیں؟ کہ جہاں تم نے جانا ہے اس کے لیے تمہیں تیاری دے رہی ہے نماز. فجر پڑی ہے، سبحان اللہ، کیا ہوا؟ پاک صاف ہو گیا، کہاں تیار ہے اب جانے کے لیے، آخرت کے لیے. نہیں بلایا اللہ تعالیٰ نے تو پھر ظہر کا ٹائم دے دیا کہ ٹھیک ہے پھر جو گناہ ہو اس صاف کر کے پھر تیار ہو جائے، شاید ظہر درمیان بلا لوں تجھے. وقفہ چھوڑے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے. صبح پاک کر دیتا ہے، تیاری کرو اپنی بھی. اور ہم تیار ہیں، ہاں پہ بلاوا آنے والا ہے تو آ جائے الحمدللہ. اسی آئیڈیا کے ساتھ ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں کہ شاید اب بلا لے اللہ تعالیٰ. شاید کوئی کہہ سکتا ہے میں گاڑی پہ جا رہا ہوں، واپس آ جاؤں گا. نہیں، بلکہ عجیب کیفیت میری. میں اپنے کمرے سے نکلا وضو کرنے کے لیے تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ میں پیچھے کمرے کو دیکھتا ہوں، کیا میں واپس آ سکوں گا کمرے میں؟ میں نے مرتے دیکھا ہے وضو کرتے ہوئے لوگوں. میں نے ایسے مرتے دیکھا ہے شیو کر رہے ہیں، آدھی داڑھی کٹی ہوئی ہے ہاتھ میں اور مر چکے ہیں، آدھی شیو بس ہوئی. I've seen the people like that. ہم اڑ گئے اپنے کاموں کی طرف. کیا مجھے نصیب ہوگا کہ میں اس مسئلے کو دیکھوں گا، یہ میری کتاب پڑھیں اس کو دیکھوں گا؟ سوچا خدا حافظ کیا تو بھائی کمرے کو، پھر میں تو آگے کی طرف جا رہا ہوں. تو ہماری یہ زندگی میں کیا ہے؟ جب تک کہ مومن کی زندگی میں یہ فکر نہ ہو، سوچ نہ ہو، تو جانور ہے وہ. اس کی موت کیا ہے؟ یہ بات سمجھے بھائیو؟ نہیں سمجھے؟ ہم اپنے آپ کو ویک کر رہے ہیں نا، اس لیے تو بیٹھے ہیں یہاں. اور کیوں ہیں یہاں؟ بیماریوں سے بھرے فتنے کا بڑا زبردست معنی ہے. مجھے پتا ہے فتنہ کیوں ہے کہ دین کا حال ایسا ہے. میں حدیث سناتا ہوں یار، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس وقت کیا کرے گا سے کس وقت کہ جس وقت نہ قول ہوگا، نہ فعل ہوگا، نہ دین ہوگا، نہ سمجھ ہوگی، نہ امانت ہوگی، نہ وعدے ہوں گے. اس وقت تو کیا کرے گا کہ سارا گڈ مڈ ہو جائے گا معاملہ. اللہ کے نہیں فرماتے، حدیث اٹھا کر دیکھ، مشکات کی حدیث ہے کہ سب مل جل جائے گا، کچھ پتہ نہیں چلے گا. پھر آپ نے مزید اپنی انگلیوں کو ایسے جوڑ دیا اندر سے، کہتے ایسے معاملات ہو جائیں گے کہ کچھ پتہ نہیں حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، قرآن کیا ہے، کچھ نہیں. ایسا ہوگا نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، برائی کیا ہے، بے حیائی کیا ہے، کچھ پتہ نہیں ہوگا. کہ کیا اس وقت یہ خیال نہیں ہے کہ میں نے کہا تھا کہ ایسا نہ ہونا کہ دنیا تمہیں اس چیز کو بلائے تو قبرستان میں جاتے رہا کرو، ہے نا؟ کیوں کہا تھا؟ اس لیے نہیں وہاں جا کے پوجا کرو، خبروں کیا جا کے مٹی دیکھو یا قبرستان. کیوں کہ اس لیے کہ تاکہ تم میں وہ غفلت نہ پائے کہ میں نے جانا اس جگہ پر. میں نے بتایا نہیں، مڑ کے میں نے کمرے میں دیکھا، واپس آ سکتا. بہت بڑی بات ہے. آدمی گاڑی بیٹھ کے کہیں جا رہا ہے، آپ نے مرتے نہیں دیکھا لوگوں کو؟ جوان بچوں نے ایکسیڈنٹ مرتے دیکھا، میں تو دیکھے ہمارے ساتھیوں میں سے. صبح سارے لڑکے گاڑی چلاتے مر گیا.
اپنے ساتھ جماعت. تو ہمیں دنیا نے اتنا مست کر دیا ہے، جو لوگ خاص طور پہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ تیاری کیا چیز ہے. نماز تیاری آپ کو یہ دے رہی ہے کہ جس وقت صبح کی نماز تم پڑھ رہے ہو تو تمہیں صاف کیا جا رہا ہے کہ بٹوین از دس ٹائم اگر تمہاری موت ہو جاتی ہے تو تم کلیئر کر دیے گئے ہو. کہ نماز ایک ایسی نعمت ہے، ان الحسنات یذهبن السیئات، یہ آیت جو پڑھ رہا ہوں میں آپ کو سنیں کہ نماز کے بعد ایسی نیکی تمہیں ملتی ہے کہ تمہاری ساری برائیوں کو ختم کر دیتی ہے. اگر آپ فجر کی نماز نہیں پڑھے کس کا نقصان کرنے بھائیو؟ مجھے پتہ ہے نہیں جی کمتے جانا ہے، جی آؤ بادشاہ ضرور جاؤ کمتے جاؤ، اللہ نے نہیں روکا. اللہ کو پتہ نہیں اس نے کام کرنا ہے فلاں کرنا ہے بیماری، سارے ایکسکیوز آپ کو پتہ نہیں تھے. وائی ڈیڈ سے دین؟ اس لیے کہ آدمی پوزیشن یہ ہوگی کہ جس کو دنیا کی طرف بڑھنا ہوگا اللہ کا یقین نہیں ہوگا اسے تو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. اس کو ہر فکر اسی چیز کو، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، بیوی کیا ہو رہا ہے، بچوں کیا ہو رہا ہے. اللہ سے بے فکر کرنا چاہتا ہے مومن کو کہ تیرا فکر اور مرکز صرف ایک چیز پر ہو. جس کو جھٹکا لگتا ہے نہ بیوی رہتی ہے، نہ بچے رہتے ہیں، نہ بستر رہتا ہے، نہ عورت رہتی ہے، نہ اس کی لڑائی رہتی ہے، نہ جھگڑا رہتا ہے. جب میں کسی کو مرتے دیکھتا ہوں، خوراتی کی عورت مر گئی، جاننے والے لوگ ہوتے ہیں، کبھی خبر آئی، میں یہ سوچتا ہوں کہ دیکھیں اب یہ اس کا جھگڑا ساس سے بھی تھا، بہو سے بھی تھا، اس سے بھی جھگڑا تھا، اس سے بھی لڑتی تھی، فلاں کرتی تھی، یہ سب ختم ہو گیا ایک دم. سٹوری ایک سیکنڈ میں ختم ہو گئی. اب اس سے کوئی ناراض ہی نہیں ہے، نہ اس سے کوئی خوش ہے. کیوں لڑتے ہو؟ کیوں جھگڑتے ہو؟ کیوں پاگل ہو گئے دنیا کے لیے؟ اس لیے کہ کیونکہ فتنے کا زمانہ ہے، اور وہ فتنہ سب سے زیادہ جو اثر کرتا ہے کس پر؟ اللہ کے نہیں بتایا، دین پر کرتا ہے. اور دین کیسے ہو جاتا ہے؟ گڈ موڈ. آج کل ہے یا نہیں بھائی؟ گڈ موڈ، بالکل نا فکر، بے فکر کر دیتا ہے انسان کو ہر چیز کے ساتھ. فکر ہے تو پھر ایک ہی دنیا کے انسان کو فکر آتا ہے، یہ نہیں میرے پاس، فلاں نہیں ہے، کل کیا ہوگا، آج کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، فلاں کا یہ ہوگا. اس سے زیادہ آدمی نہیں پڑھتا. یہ ایک نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھ لیں فارغ ہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مومن کی شان ہی نہیں ہے، وہ تو ہر وقت ریڈی رہے، فکر یہ رہے گا ابھی موت نہ آ جائے، ابھی موت نہ آ جائے. آج میں بیٹھوں، میں گھر سے آؤں، پھر کیا چھوٹے میں واپس بچوں کو دیکھ سکوں گا؟ کوئی چھوٹے میں مسجد میں اندر آ رہا ہوں تو آدمی اندر آ رہا ہے، بھائی بیٹھا پتہ نہیں بیٹھا کچھ نہیں آج، تو اس نے 2 قدم اندر ہی رکھا ہوگا، جوتوں سے آگے ٹھک ہم کھڑے، جان نکل لی اس کی. ایمبولینس بلاؤ، ایمبولینس وہ بلائے، ایمبولینس کون؟ وہ اپنی بیوی بچوں کو کہہ رہا ہے کہ جلدی سے میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، آج ہم نے جا کے وہاں کھانا کھانا ہے، تیار رہنا، سنڈے کا دن ہے، ہم پروگرام بنا گیا ہے پورے. پروگرام بنا گیا تھا، ان کو خبر پہنچ گئی کہ تمہارے ساتھ تو پروگرام بنا گیا ہے کہ میں ابھی آیا انشاءاللہ تیار رہنا، ہم چلتے ہیں. تو یہاں کیا ہو گیا؟ یہ خبر کیا آ رہی ہے؟ جو مینٹلی طور پر بڑی بڑھ ہوگا تھا انسان، جو صبح سے رات تک کی تیاری ہوتی کہ میں جانا ہے، وہ فکر نہیں کرتا. ان اللہ و انا الیہ راجعون. تیری یہ چیز تھی واپس تیرے پاس چلے گی، یہ وقت تھا اس کا جانے کا. لیکن نہ یہ بعض اثر کرتے ہیں قلوب پہ، نہ باتیں اثر کرتی ہیں. یہ فتنہ ہے. گھنٹوں گھنٹوں آپ تقریریں کریں، فل مسجد آپ کی بڑی ہوگی، ایوری تھنگ آپ کر لیں، جتنے دی کھوتی اتنی آن کھوتی، وہیں پندی رہی گی، کھوتی نہیں ہلنا نہیں ادھر سے. بس یہ تو کوئی چیز اثر انداز ہی نہیں ہوتی انسان پر. یعنی کسی بھی ایک واز سے، ایک تقریر سے کوئی آدمی کہے جی میں ایک گناہ چھوڑتا ہوں، اللہ اتنے بڑا معاملہ ہے، اتنی خطرناک چیز ہے. آپ سے ہی بتائیں، کہیں دیکھا آپ نے کسی مجلس میں، کسی مجلس اٹھ کے آدمی کرتا ہوں
تنظیمیں بھی ہیں، مجلسیں بھی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، تبلیغ بھی ہے، فلاں بھی ہے، ذکر بھی ہے، سب کچھ چل رہا ہے، لیکن تبدیلی ہوتی نہیں دیکھتے آپ انسان کے اندر کہ فکر پیدا ہو جائے موت کا. جب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ موت کا فکر، جاؤ قبرستان میں جاؤ تاکہ تمہیں یاد رہے موت، تم نے یہاں جانا ہے. تو میری بات اب ایسا دور آ جائے گا، تو اب تو وہ دور آ گیا مجھے لگتا ہے. اس دور کو پورا اللہ کے نبی نے کر کے بتا دیا ہمیں، وہ ہے چیز ایک ہی گھر میں آپ دیکھیں. اب فتنہ یہ نہیں ہے کہ کسی خاص بھی قلم میں آگے دی فتنہ اور اس جگہ نہیں، فتنے کا تو ایک عجیب کنسپٹ دیا اللہ کے نبی نے کہ فتنہ دیکھنا ہوگا کیا ہوگا. سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ سے بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں نبی پاک ایک دفعہ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آئے اور مدینے کی ایک پہاڑی سے ایک پہاڑی پہ چڑھ گیا. سبحان اللہ، پریکٹیکل دیکھیں نبی کیسے کر کے دکھاتے ہیں چیزیں. ہم حیرانی کی پہاڑی پہ کیوں چڑھ رہے ہیں، پہاڑی پہ چڑھ کے سوال کرتے ہیں کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ، کہ یار آپ کی آنکھیں ہماری آنکھوں میں بڑا فرق ہے، ہم وہ چیز کیسے دیکھ سکتے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. بولے سبحان اللہ. آپ تو صرف فرش پہ کھڑے ہیں، عرش کو دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ، ہم کیا دیکھیں گے. تم نہیں دیکھ رہے کہ ہم تو نہیں دیکھ رہے. میں بتاؤں پھر میں دیکھ رہا ہوں. یار فرمائیے کیا دیکھ رہے ہیں. کہتے ہیں یہ سب مدینے کے جتنے گھروں پہ میں فتنوں کو ایسے اترتے دیکھتا ہوں کہ جیسے کہ بارش کے قطرے ٹپک رہے ہیں اس پر. اس زمانے کی بات ہے. آج کیا ہو گھروں کے اندر گویا کیا کہ ہر گھر کے اندر فتنہ اتر چکے گا. اور وہ فتنہ ہوگا کیا؟ صوفے بھی ہوں گے، کھانا ہوگا، گاڑی ہوں گی، ایسا بیٹھے ہوں گے، ادھر کپ پڑا ہوگا کافی کا، ادھر کھانا پڑا ہوگا، سامنے اتنا بڑا 16 انچ کا ٹی وی رکھا ہو، سامنے چل رہا ہوگا، گپ چل رہے ہوں گے، سگار کوئی پی رہا ہوگا. کوئی 99% یہ پوزیشن ہے اس دنیا کی. میں مسلمان ملکوں کی بات کر رہا ہوں، دوسروں کی نہیں کر رہا. سمجھے، ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں نا. بات سمجھ رہی ہے آپ کو؟ ایمان والوں کی بات کر رہا ہوں. اللہ ایمان سے مخاطب ہے. آمنوا الصالحات، کافروں کو نہیں کہا، مسلمانوں کو کہا ہے کہ تیری آخرت کے دو ہی جز ہیں، کہا ایمان اور عمل. عمل بھی نہیں بلکہ عمل صالح، عمل نہیں کہا، عمل صالحات. تو آج بھی کتنا بڑا فتنہ ہوگا ابھی دیکھیں کیا حال ہوگا. گھروں کے اندر بارش کی طرح. کیا مطلب کہ کسی گھر میں دین نظر نہیں آئے گا. گوڈ موڈ، لڑکا کچھ، لڑکی کچھ، بیوی کچھ، ماں کچھ، وہ کچھ، وہ کچھ، عقیدے خراب، الٹے سیدھے جھگڑے، لڑائی ہو. جی ہمارے تو اس کے بعد انجام انسان کے کیا ہوگا آپ کو سوچیں. ان فتنوں کے اندر انسان رہ سکتا ہے. اس کا طریقہ بتایا اللہ تعالیٰ نے. تاؤس تو گویا کہ پتہ چلا کہ فتنہ وہ چیز ہے جب یہ زمانہ آ جائے کہ جس میں ایمان کسی مومن کا بکھرنا شروع ہو جائے، ایمان کے مطابق وہ عمل کرنا شروع کر دے، جیسے ایمان ہوگا ویسے ہی عمل کرے گا نا وہ. پھر تو وہ خطرناک ترین حصہ ہوگا جس میں آخرت کی بڑی بڑی سزائیں اس زمانے میں رہنے کے والے لوگوں کو ملیں گی. ہم اس دور کے اندر ہم نے اپنے آپ کو صحیح کرنا یا نہیں کرنا. تھنک اباؤٹ اٹ. یہ میری بات کر رہا ہوں نا میں آپ سے. اپنے گھروں کو صحیح کرنا یا نہیں کرنا.
فرمایا اس فتنے کے دور میں یہ ہوگا، اس کی نشانی اور فرمائیے کہ اگر آپ کسی کو بتانے کی کوشش کریں گے یہ غلط چیز ہے تو وہ آپ پہ ہنسے گا. اس کی بڑی نشانی یہ ہوگی کہ انسان گناہ کرے گا، سن لیں بالکل صاف سو، اور گناہ کرنے کے بعد، غلطی کرنے کے بعد احساس گناہ نہیں ہوگا اس کو کہ میں نے گناہ کیا ہے. اس گناہ کو گناہ سمجھے گا ہی نہیں، بلکہ اگر اس کو قائل کیا جائے گا کہ بھئی تم گناہ کر رہے ہو، پیر صاحب تسی داڑھی کٹی ہے، عورتاں نال مل دے ہو، تسی کی جلوس لایا ہے؟ پیر صاحب سے پوچھے نا کوئی کون سے گدنشین ہیں آپ، داڑیاں آپ نے کاٹنی ہیں، تبلے بازے بجے رہے ہیں آپ کے، عورتوں کے ساتھ مناقع ہو رہا ہے، اتنے ہزاروں لاکھ لوگ کیا کریں جو آپ کو سجدہ کرتے ہیں؟ کر کے دیکھیں نا آپ جا کے کسی گدنشین کو. ابھی یہ بھی میرے بھی چلی جائے گی بات، وہ تو بھابی ہے جی، بالکل پکا اس کی بات نہ مانو. یہ ایک ٹیکٹ ہے. میں دین کی بات بتا رہا ہوں. کیا بھابی؟ بھابی کیا مطلب؟ اس کو تہذیب تو دو ہی ہیں، ایک وہ شخص جو دین پہ چلتا ہے، جو دین پہ نہیں چلتا. باقی کیا مطلب اس کا؟ کیونکہ انہیں ایکسیپٹ کرنے میں غلط ہے کھلے عام. کچھ تسلیم نہیں کرے گا آپ، اور بے پردے سے آپ کہیں بھی تمہیں اپنا کام کرو، تمہارا دماغ خراب، اس دنیا میں ہم نے رہنا ہے، ہمیں سکھا دیا تم پردہ کریں، میں کام کیسے کروں گی؟ کہہ سکتے ہیں کبھی نہیں. دنیا میں رہنا ہے، گزارا بھی نہیں کرنا ہے، آپ کو دلیل دیں گے. کیا ہم اس طرح زندہ رہیں؟ کوشچن. میں اور آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں اس طرح؟ پھر وہی رہ سکتے ہیں جن کو بالکل کچھ پتہ نہیں کہ آخرت کوئی چیز ہے. جو یقین کرتا ہے کہ جس وقت انسان کو قبر میں پھینک دیا جاتا ہے تو قبر کے بعد عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے. بولے سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ عالم برزخ. کیسے انسان جا رہا ہے اس کا حشر پہلے اوپر ہی نظر آ جاتا ہے. ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے پچھلے مہینے مجمع میں موجود ہوں گے کہ اپنے والد کے انتقال کی بتا رہے تھے کہ اپنے والد کو خود میں نے اپنے ہاتھوں سے آخری سانس لیتے دیکھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہوئے ایسے نورانی چہرے کے ساتھ. جمعرات کے وقت شاید بتا رہا تمہیں یاد نہیں، نورانی چہرے کے ساتھ پوری فیملی کھڑی ہے اللہ کو یاد کرتے ہوئے اللہ کی طرف جا رہے ہیں. یہ نام ہے انسان کو، اس کی کوئی شوق رکھتا ہے ہمارے میں بھائی؟ ہمیں تو حوصلہ نہیں ہے کہ میں برائی کروں تو مجھے کوئی کہے کہ تو یہ برا کام کر رہا ہے. تیرے اندر یہ عیب ہے، تم نماز نہیں پڑھتے ہو، تم فلاں نہیں کرتے. وہ سمجھائے بھی انسان کو تو وہ کہے گا کیوں تم ہمیں بتا رہے ہو؟ میں صبح کی نماز میں آؤں گا تو پھر میری نیند پوری نہیں ہوگی تو میں کام کیسے کروں گا؟ تو کوئی اللہ سے شکایت کرے آپ نے اس وقت نماز رکھی کیوں ہے؟ یہ رمضان رکھا کیوں ہے آپ نے؟ ہم بھوکے رہ کے کیسے کام کر سکتے ہیں؟ اللہ کے جو تخلیق ہے اس سے آج کے مسلمان پریکٹیکلی کرٹیسائز کرتا ہے اس بات پر، نہ رکھ کر، منہ سے نہیں کہے گا، نہ کر کے وہ کام اعلان کرتا ہے کہ اٹس ناٹ فار دس ایج. کہتے ہیں کہ اس ایج میں نہیں یہ چیزیں چل سکتی تھی. جی یہ کیا کر دیا ہے؟ سبحان اللہ. مرنا نہیں کل بھائی، مرنے کے بعد سلائٹ لیتے ہیں. عالم برس اب یہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم جو ہمارے نبی نے بتایا ہم تو اس پہ یقین کرتے ہیں. منت باللہ ملائکہ کتب سب چیزوں ہمیں یقین کرتے ہیں، ہمارے پاس تو ایمان ہے الحمدللہ. آپ اس پہ یقین نہیں کرتے آپ مسلمان نہیں ہیں. آپ سے بحث ہم نے کیا کرنی؟ جو اس پہ یقین کرتا ہے کہ اس کے بعد ایک عالم برزخ ہے
اس کی حالت میں عالم برزخ کتنی دور ہے؟ اتنی دور بھی نہیں ہے، میں آپ بتاؤں وہ تو اتنی دور بھی نہیں ہے. اور وہاں لے جانے میں آپ کوئی آدمی پسند نہیں کرے دیر کریں، اس وقت بڑی جلدی کرتے، جلدی نہیں لاؤ، جلدی کفن بناؤ، جلدی لے جاؤ، جلدی یہ کرو. اتنی جلدی ہوتی ہے کہ اس آدمی سے اتنی نفرت ہو جاتی ہے وہ رکھتے ہی نہیں اس کو اپنے پاس، جس سے ہزار کام دنیا میں نکالے ہیں اس کو دھکا دینے میں کوشش کرتے، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو. اس کو ڈال کے چپائے بھاگتے ہیں قبر کی طرف اس کو چھوڑنے کے لیے. ہے ایسا نہیں ہے بھائی، زندگی میں کوئی جلدی نہیں کی اتنی اس کے ساتھ بچارے کے ساتھ. تو عالم برزخ سے شروع ہوتا ہے انسان کا کام پھر آخرت، جس کی تیاری کہ اللہ پاک نے ہمیں یہاں کہا ہے. یا وہ جنت کی کیاری بن جائے گی فوراً، یا دوزخ کا گڑھا بن جاتا ہے. تو یہ کبھی سوچا میں بیٹھ پہ لیٹ کے سوچتے ہیں چیز کو. اگر ہم نے اس کی تیاری کی ہے، ڈونٹ وری اباؤٹ دس قبر. بیسٹ پلیس، بیسٹ ریسٹ ہاؤس ہے آپ کا وہاں انتظار کرنے کی، آگے جگہ جانے کی. اس سے آگے بھی جانا ہے نا ہم نے، تو آپ کو ہر چیز پرووائڈ کی جاتی ہے جنت کی. ابھی جنت ہم پہنچے نہیں ہیں. جیسے آپ فرسٹ کلاس سفر کر رہے ہیں نا، ابھی جہاز میں بیٹھے نہیں ہیں، لیکن جہاں ویٹنگ روم ہوگا فرسٹ کلاس کا ہوگا، ماشاءاللہ بڑا لطف آتا ہے اس میں بیٹھ کے بھی. الگ کھانے الگ چیز، بیٹھے نا ویٹنگ کلاس میں جا کے فرسٹ کلاس کا پتہ لگ جائے گا آپ کو. دلی نہیں کہ جہاز میں بیٹھنے کے لیے یہیں کھاتے رہے بیٹھ کے آتے، جو چائے لے لیں، فلاں لے کو کچھ پوچھتا ہے کچھ پوچھتا ہے. اور جو بیچارہ ہوتا ہے پچھلے کلاس کا، ادھر ہی بیٹھا ہوتا ہے، بال کپ پکڑا ہوتا اس کا، پلاسٹک اور کپ پکڑا ہوتا ہے، پی رہا ہوتا ہے پانی. کیوں؟ وہ ہائی کلاس ہے، مال خرچ کیا ہے. یہاں جنت کے جو انسان قبر میں جائے گا وہ ہائی کلاس ہے، اس نے اعمال لگائے ہیں، اس وقت تیاری کی ہے. جب وہ مزے کرتا تھا، فلمیں دیکھتا تھا، عیاشی کرتا تھا، یہ آدمی اعمال کی طرف جاتا تھا. یہ سردی میں اٹھتا تھا اس کام کے لیے جس پہ اللہ نے بلایا تھا. آج اس کو مزہ دیکھ رہا ہے، اس کے پاس مال ہے آخرت کا. فرسٹ کلاس میں مجھے کلاس ٹیسٹ ہاؤس کے اندر بیٹھا ہوا ہے. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ریسٹ ہاؤس ہے، انجوائے کر رہا ہے. قیامت کے انتظام بیٹھا ہے، وہ پورا انتظام کیا گیا اس کے جنت کے لیے بھی. اصل جگہ پہنچا نہیں ہے. جنت کے میوے آ رہے ہیں، کھانے آ رہے ہیں، ہوریں دیکھ رہی ہیں، سب کچھ رشتے داروں کو ملنے جا رہا ہے، سارا کچھ معاملہ کھلا ہے اس کا ماشاءاللہ. روحوں کی اجازت بھی دی جاتی، جاؤ سیر سور بھی کرو ادھر ادھر. پھر آپ قبر میں بیٹھ جاتا ہے. تو سیر کرنے گیا، ملنے کو آئے تو فوراً روح واپس آتی ہے جواب دینے کے لیے. وہ اللہ کے ساتھ ہی ہوتا ہے. ایک دم تجربے ہوا اس قسم کا ماشاءاللہ. قبر میں موجود نہیں ہوتے بعض دفعہ اولیاء اللہ، لیکن بتاتے ہیں کہ کوئی آدمی آیا ہے جن کو پسند کرتے ہیں، ایک ہم بیک قبر میں آ جاتے ہیں. وہ جواب دیتے رہتے ہیں باقاعدہ روحانی طور پر. اگر اس کی روحانی طاقت ہے اس انسان کے اندر اور قلب زندہ ہے تو جواب سنتا بھی ہے ماشاءاللہ. ڈپینڈ کرتا ہے. جو آدمی ہائی دفر دنیا میں تھا، بالکل پاگل تھا، عقل ہی نہیں، تو وہ آواز اس کی کیا، وہ تو بول رہے ہیں. اگر نہ بول تو پاگل کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب کی توقع ہوتی تو کہتے ہیں نا آدمی. تو حقیقت ہے ہم میں طاقت نہیں ہے کہ ہم اس جواب کو سن سکیں. ہم کہا وہ جواب دیں گے آپ کو. اپنے آپ کو اتنا پاک صاف دل کو کریں کہ یہ کان نہیں، دل اتنا صاف ہو کہ آپ آواز سن سکتے ہیں. یہ عقیدوں کی بات نہیں ہے، جھگڑوں کی بات نہیں ہے، یہ دل کی صفائیوں کی بات ہے. اندر ہوتا کچھ نہیں، جھگڑے کا یہ وابی فلاں اس پہ یقین نہیں کرتا. بھائی یہ بات نہیں ہے. یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کمپلسری آپ اس پہ یقین کریں گے تو مسلمان ہوں گے. اٹ از دا پارٹ آف یور تزکیہ. ہم بچو کلین. کیا زیارتیں نہیں ہوتی نبی پاک کو؟ حیات آنکھوں کے ساتھ زیارت کرتے ہیں. شاہ ولی اللہ نہیں کرتے تھے، علامہ سیوطی نے نہیں کی. لیکن اس کو عقیدہ کیسے بنا سکتے ہیں آپ؟ یعنی یہ ہو نہیں سکتا.
ہو سکتا ہے دیکھ رہے ہیں نا، کیوں؟ ان لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے جو اتنے پاک صاف ہیں، جن کی آنکھیں اتنی پاک ہیں کہ جنہوں نے کبھی گندی چیز دیکھی ہی نہیں، ان کی آنکھوں میں وہ چمک آ جاتی ہے کہ اللہ ڈال دیتا ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں. پھر جھگڑے کیا بات؟ یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ سمجھ آ گئی میری بات؟ نہیں ہے یہ جھگڑوں کی بات نہیں ہے. اگر کوئی انکار کر رہا ہے تو اس کو کرنے دو، بالکل انکار صحیح کر رہا ہے کہ اس میں طاقت نہیں دیکھ سکے کسی چیز کو، لیکن جو کہتا ہے میں دیکھ سکتا ہوں تو اس کو مانو، اس میں طاقت ہے، وہ دیکھ رہا ہے. الحمدللہ کلیئر ہو گیا صاحب بات؟ کوئی جھگڑے کی بات ہے اس میں؟ اللہ نے سوچی جس طرح زیارتیں کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں مجھے نظر نہیں ہے تو میں کافر سمجھتا ہوں اپنے آپ کو، اتنی حقیقت ہے، میری زندگی ہے ہی وہ کہ میں دیکھوں نبی پاک پتہ ہے. محنت نہیں کرتے نا. تو آخرت کی تیاری کے لیے چاہیے ہمیں کیا چاہیے؟ ایمان اور عمل صالح. اگر میں آپ چاہتے ہیں کہ ہم تیاری شروع کریں اپنے، تو ہمیں کس چیز کو ڈیولپ کرنا ہے؟ اپنے ایمان کو اور اعمال کو. اتنی بڑی دولت ہے ایمان، کس سے بڑی دولت ہی کچھ نہیں. تو فتنہ جب بنے گا کہ جب شیطان، چور لوگ آپ کے دکانوں پہ ڈاکہ نہیں ڈالیں گے، آپ کے بینکوں جا کے مال نہیں لوٹیں گے، نہیں، ان کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ شیطان چور جو ہیں، جو آپ کی دولت، جو اصل دولت ہے، ایمان کو لوٹتے ہیں اور ہمیں بھوکا کر دیتے ہیں. اس کا نام فتنہ ہے. سمجھ آ گئی بات؟ تو ہم نے کوئی تیاری کرنی ہے اپنی، یہ نہیں بچانا ہی نہیں بچانا اس چیز کو. اس فتنے کے دور میں ہم کیسے رہیں کہ ہمارے ایمان کے ساتھ ہم آخرت تک چلے جائیں؟ ورنہ بہت مشکل ہے، ویری ہارڈ. اتنا آسان نہیں تھا ہم سمجھیں کہ اس ایمان کو لے کے ہم قبر میں اتر جائیں گے. ٹیک اٹ ایزی دوست، اتنا آسان نہیں ہے. واللہ اپنی زندگی تھوڑی دیر 5 منٹ ذرا گردن ڈال کے سوچ لیں دل کے اندر کہ کیا کیا کام ہم کرتے ہیں شریعت کے خلاف، گناہوں کے خلاف. جو 2 زبردست شرطیں ہمارے ساتھ لگیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ کے احکامات اور نبی ہوں گے سنت شریفہ. جس کی زندگی میں یہ نہیں ہے، بھول جائے ایمان کو، پھر یہ ایمان نہیں مل سکتا. ایمان صرف اسی کی دولت اسی کو نصیب ہوگی قبر کے اندر جو اللہ کے احکامات کے ساتھ نبی ہم سنت پہ پورا عمل کرتا ہو. اس دنیا سے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اعلیٰ درجے نبی ہم کی فالو کرتا ہو. کیوں؟ اعمال کی ذکر نہیں ہے، خالی اعمال سہلا ہے، اور اعمال سہلا بنتا ہے نبی ہم کی اتباع سے بنتا ہے. یاد رکھیں، روزہ آپ نے رکھ لیا، روزہ سنت کے مطابق رکھیں گے وہ صحیح روزہ بنے گا، آپ کا میرا نہیں بنے گا. حج وہی حج بنے گا جو نہیں اتباع کے مطابق ہوگا. ہر عبادت، ہر فعل اسی وقت سہلا بنے گا جس وقت اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق آپ رکھیں. تاکہ واسطے ہم اپنی زندگی کو غور کریں. بہت بہت قریب ہے دوستو، چانس نہیں لینا چاہیے ہم زندگی کے اندر چیز کو. بیٹھے بیٹھے آدمی ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کر لیتا ہے. ان کے ایک اشتہار لگا مولانا صاحب کا، تیاری ہوئی نہیں ہے، اعلان ہو رہے ہیں ان کے آنے کے، اور جناب اعلیٰ لوگ ہجوم ہے کہ آج انہوں نے تقریر کرنے جیسے ہوتے ہیں، جیسے ہمارا یہ لگے اجتماع تو اعلان ہوتے ہیں نا، فلاں کام ہونے والا ہے، تشریف لے آئے موسم تشریف لے آئے، سب دنیا کھڑی ہو گئی، منتظر سارے لوگ ان کے لیے بیٹھے اپنے. انہوں نے اعلان ہوا بڑے لمبے القابات کے ساتھ، یہ صحیح بتا رہا ہوں بات آپ، لمبے القابات ساتھ ہوا، آؤ تشریف لائے کیا سے نحمدہ ونصر. واللہ صدی بھی نہیں نکلا منہ سے، ختم. نام ان کا رکھا، پیچھے جھنڈی لگی ہوئی ہیں، لوگ بیٹھے ہیں، کچھ آگے بولیں گے، بس یہیں تک تھا ان کا سانس. کیا کیا نشانی اللہ پاک نے
ہمیں روز نہیں دکھاتا یہ چیزوں کو. جوان بچے ہمارے اٹھ جاتے ہیں، ہم بڈھے ہیں، ان کی عمر بھی تھی، ان کو کیوں اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا؟ بیوقوف کی نشانی دیے کہ یہ جا سکتا تو نہیں جائے گا، بڈھا نہیں ہونا تو اس پہ تو یقین کر کے اللہ اس کو ڈسکس تو بہت جلدی جائے گا. ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے صرف ایک کام کے لیے، وہ کیا؟ اپنی قبر کو بنانا ہے بس. میں سنتا ہوں نا کسی سے کہ میں نے انتقال دیکھا، اتنے نیک آدمی تھے، ایسے گئے، بڑی تعریف کرتا. میں کہ بھائی آپ نے اس سے کیا سبق سیکھا ہے؟ جب آپ اس کی اتنی تعریف کر رہے ہیں تو کل ہم نے وہاں جانا ہے، آپ یہ کیوں نہیں بنتے؟ یا میں کیوں نہیں بنتا؟ اس کی کیوں تعریف کر رہے ہیں آپ؟ بھول گیا. دنیا کی لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے ہیں، بیوی خاوند کی جھگڑے لڑائی، بچوں کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے ہمارے سے. اس سے میں فراغت نہیں ملتی ان چیزوں سے. اللہ کے بندے، مومن کے پاس اتنا ٹائم سائڈ پہ رکھتا ہے ان تم چیزوں کو. سوچتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے میری آزمائش میں ڈالا ہے، کیپ اٹ، لمٹ کرو ٹائم. جب کوئی جھگڑا کرتا ہے چھوڑ دو اس کو، اپنے کام پہ لگ جاؤ. ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم ٹو کنوینس سم باڈی ٹو گین فیور. ڈونٹ گیٹ دا فیور ایٹ آل. میں اس بیوی کو راضی کروں، شاید چیز، نو نو، تو کانٹ ڈو دیٹ. اتنی دیر میں آپ اللہ کو راضی کریں. ان دھندوں میں اتنے پھنسے کہ بیوی ناراض ہو گئی، آپ کی کریے، بڑا مشکل ہے، ادھر شکایت، یہ بات، ادھر فون، وہ ساس کو فون، اس کو فون، گھر کے اندر لڑائی فساد، یہ بھی اس میں سب کیا ہوگا، ہمارا جھگڑو. کتنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے پاگل. کہ تو بھی خوش ہے، ٹھیک ہے، میں تو اپنے کام پہ لگاؤں، نماز پڑھیں، ذکر کریں، اللہ کی طرف جھک جائیں. اللہ کہتا ہے جو اس طریقے سے میری خاطر رہتا ہے، سبحان اللہ، تو میں تو وہ ہوں کہ کانٹا بھی چپ جائے، عذر دیتا ہوں. ان اللہ مع المحسنین. تو میں کہتا تجھے عذر نہیں دوں گا اس چیز کا. ایک چیز جب میں نے تجھے دی ہے تو اس کو سارٹ آؤٹ کیسے کر سکتا ہے؟ ما اصاب مصر الا باذن اللہ. ہر چیز تو اللہ کی طرف سے آتی ہے. اگر جو حالات بھی تیرے ساتھ ہو رہے ہیں، اچھے ہیں برے ہیں، اٹس فرام می. اس کی حکمت کو پہچان کیا وجہ ہے اس کی. اگر میں نے تجھے اس لیے دی ہوتی ہے عورت کہ تجھ سے ناراض ہوگی، تو پورا ٹائم اس پہ لگانا، تو بے وقوف تجھے عبادت کا کیوں کہتا؟ میں نے کہا میں حالات چپے کس بھی آ جائیں، میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ سوائے میرے تیرے خیال میں کچھ اور چیز ہی نہ ہو. مت لگتا ہے مشکل ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمیں، ورنہ کیوں کہتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم کیوں سوچتے سے؟ بیکاز وی آر ان دا فتنہ. ہم فتنے میں گرفتار ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا، نہ قول ہے، نہ فعل ہے، نہ ان کی عبادت ہے، نہ امانت ہے، کچھ نہیں ہے. دے آر لائک دیٹ. الجھنے گھسے ہوئے ہیں اس لوگ پاس، اس کی صبح شام ماتھا ٹیکا چلے گئے، کچھ پتہ نہیں اس کا. ایک روٹین سی بن گئی، اس چیز کی عادت بن گئی. اصل انسان تو وہ ہے کہ ایک لمحے بھی اس کی توجہ نہ جائے، لڑائی ہو، جھگڑے ہو، کچھ بھی ہو، اثر ہی نہ ہو اس پر. اثر اس پر کیا ہو رہا ہے؟ قیامت کی بات پر، آخرت کی بات پر، نبی کی محبت پر، اس کے اثرات دل پہ مرتب ہو رہے ہیں. کوئی بات کر رہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں، بیوی جھگڑ رہی، فلاں کر رہی ہے، وہاں رو رہا ہے، کیونکہ اس نے ایک چیز پڑھ رہا تھا نبی کی زندگی کے بارے میں. اللہ کی قسم، میں نے دیکھا ایسے لوگوں، اس میں میرے سے رو رہا ہے. کہتا مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا، ایک چیز ایسی پڑھ رہا تھا، حدیث سامنے آ گئی تھی، اس مجھے رونا آ گیا. عائشہ صدیقہ سے کیسے باتیں کر رہے نبی پاک سے، تو دھیان میں بھی نہیں تھی میرے. صحیح کروں غلط کروں بھائی دوست ہے نا زندگی بڑی. تو اس فتنے سے نکلے. اب سمجھ گئے فتنہ ہم سب گرفتار ہے. فتنے سے نکلنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ کہ ہر وقت یاد اللہ کی رہے، آخرت کی فکر ہے اور تیاری رہے. چاہتا ہے اس کے آدمی؟ ہو سکتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ تم یہ کام کرو کہ تم ہر وقت میں یاد رکھو. یہاں تک بھی کہتے جاؤ قبروں چکر مارا کرو، اس لیے کہ تم اپنی قائم چیزوں پہ ساتھ رکھو. بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ.
تو ہر حکم کو ہمیں بتایا جائے کہ تمہیں یہ کرنا ہے، اب تم سے یہ نہیں ہو تو تم فتنے کے اندر گرفتار ہو. میرے تو لگتا ہم سبھی گرفتار اس معاملے میں. مشکل نہیں ہے، جو اللہ جو کام دیتے ہیں نا کرنے کے لیے نہ برابر، صرف ہمت چاہیے. کیا چاہیے؟ ہمت چاہیے. ہمت چاہیے. آج ہم ہمت کر گئے سبحان اللہ تو کل کی رونقیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیسے ہوں گی. کیا چیزیں مؤثر ہوں گی، کیا حالات ہوں گے، سوچ بھی نہیں سکتے. میرے بھائی شہید ہو گیا گری ایکسیڈنٹ سے، بیچارہ فلائٹ انجینئر تھا، پہلے ایجوکیٹڈ لیکن بہترین ذاکر. اس طرح مچھلی کی طرح تڑپتا تھا، چھوٹا تھا، 21 سال ہو گئی، 22 سال ہو اس کی ہو گئی. ہی ڈائڈ ان جوانی. امی ہماری بہت بیچاری بھی، کیا حال ہو گیا خود سوچے. تمہارے ہو گئی تھی بیٹھی وہ آ گیا عاصم نام تھا، عاصم فاروق. کہتا امی کیوں رہ جا رہی ہیں آپ؟ ڈالا کے مارے وہ. اللہ کی قسم اتنی بہترین جگہ ہے وہ، آپ سوچ بھی نہیں سکتے جہاں میں ہوں. اب صحیح بتا رہا ہے کہ جس وقت مجھے قبر میں ڈالا گیا تو کچھ دیر مجھے تکلیف ہوئی ہے، شہید تھا کہ کچھ دیر مجھے تکلیف ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد امی جو مزے میرے لگ رہے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بات بھی صحیح تھی. تو جو وہاں پہنچ گئے ان کو دیکھیں آپ، وہ تو کہتے ہیں کہاں پھنسے ہو تم لوگ، تیاری کی تو سے. ذکر کرتا تھا میرے ساتھ، میں سب بہت ہلا ہوا تھا، چھوٹا تھا، بڑا بہترین ذاکر تھا. میں سوچتا تھا میں یہ اس طرح ذکر کیسے کروں، زندگی چھوٹی تھی نا بیچارے کی اس کی. تو میرے بھائی یہ تو ایک پھنسنے والی جگہ میں پھنسے. ہمیں صرف ایک کام کرنے کی آخرت کے لیے ہمیں ہر وقت فکر رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ وہ کام بالکل نہ کریں جو آخرت سے دور کر دینے والی چیز ہے، وہ فتنہ بن جائے گا. گھر کو پاک کریں چیزوں سے، وجود کو پاک کریں چیزوں سے، بچائیں ان لوگوں سے جو ہمیں غافل کر دیتے ہیں. دنیا سب سے بڑی غفلت دینے والی چیز ہے. سبحان اللہ. تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ تے مارے گے پھرتے ایسی، ہم تو ماریں گے، جو آپ کہیں گے اس زمانہ ایسا ہو جائے گا، گڈ موڈ سب کچھ پتہ خلص وہ تو نہیں تھا ایسا، پھر ہم کیا کریں؟ اب جواب آیا سبحان اللہ. بولے سبحان اللہ. اب ہمارے نبی بولے کہ تم میری امت ہے، تمہیں بچانے آئے ہیں، مجھ سے صحیح محبت رکھو. اللہ میری فرماتے ہیں میری باتوں کو غور سے سنو، فالو کرو مجھے. جو ثابت ہے کیا کریں رسول اللہ سبحان اللہ. وَتَبَتَّلَ ہی تبتیلا، قرآن جو کہتا ہے جس کے علاج کہ اس وقت ایک جب یہ زمانہ آ جائے تو ایک ہی چیز کام آئے گی، مجموعی نہ پھنسنا، الگ ہو جانا سب سے، اللہ کے ذکر میں بیٹھ جاؤ، چھپ جا. وہ کون سی جگہ شیلٹر، خانقاہوں سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، اسی کا نام خانقاہ ہے. نہ تبلے نہ قوالی نہ کچھ نہیں ہوتا وہاں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے خانقاہوں میں. جس خانقاہوں کو میں جانتا ہوں، اور کسی عقیدے بحث نہیں ہوتی، کسی چکر نہیں ہوتا وہاں. صرف کیا ہے؟ فکر آخرت ہوتا ہے. اور وہی جو اللہ نے فرمایا کہ فتنے سے بچنے کے تنہا ہو جا، وہ تنہا صرف خانقاہ کے اندر ملتی ہے. میرا پرسنل لائف میں بتاؤں کہیں آپ کو تنہائی نہیں مل سکتی. عارفی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ ہیں، یہ صحبت ہے ان کے ساتھ. عارفی باللہ لاجواب شخصیت، میں ان کی صحبت کو بھول نہیں سکتا.
لیکن حضرت نے کیونکہ بانتہا محبت کرتے تھے ان سے، حضرت خیر بلند تھے نا ان سے، ان کے انتقال پہ ہم براق میں تھے تو کئی لوگوں کو ان کا دیدار کرا دیا حضرت نے توجہ دے کر، اتنا غم ہوا ان کو، جب شیخ کو غم ہوا نا تو اس کا اثرات مریدوں میں پڑ جاتے ہیں. وہ کیا فرماتے ہیں، کتنی پیاری باتیں، کتنے قول ہیں ان کے ماشاءاللہ، کہ اگر تم ایمان کو لے جانا چاہتے ہو قبر تک فتنوں سے بچا کر، تو اس کا طریقہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے جو ازل سے اب تک چل رہا ہے، شروع سے چل رہا ہے، یہ طریقہ نیا نہیں ہے، گارنٹیڈ تو اپنے ایمان کو بچا کر لے جاؤ گے، فرماتے ہیں اللہ والا کہتا ہے. یہ کیا طریقہ ہے؟ ہمیں صحبت اولیاء اللہ. آج 1000 آدمی بٹھا دیں، اس میں دو آدمی اس بات کو مانیں گے. یہ بدنام ہو گیا نا، یہ چیز بھی تو بدنام ہوگی، ہے ہی نہیں اولیاء اللہ تو مانیں گے. یہ وہاں تو تماشے ہوتے ہیں، مجھے پتہ ہی نہ پردہ نہ بے پردہ، نہ لینا نہ دینا، بس وہاں پیسہ چلتا ہے، زرانے چلتے ہیں، فضول بکواس چلتی ہے وہاں پہ. اس لائن کو خراب کر دیا. وہاں تو اس میری سے بات کو ماننے والے دو مانیں گے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے موجود، یہ قیامت تک چیز رہے گی. اب طلب صحیح کر کے دیکھیے، کیونکہ جب آخرت کی تیاری کے آپ جائیں گے تو وہاں وہی ماحول ملنا چاہیے، وہی اخلاص ہو جو آخرت کی تیاری ہو رہی ہو جہاں پر، تبھی تو ملے گا، آپ کو نہیں ملے گا. اگر ہم میں ذوق پیدا ہو جائے آخرت کی تیاری کا تو تبھی تو ملے گا. جب ہم وہ جگہ، ہمیں اس جگہ پہ تبھی سکون نہیں ملے گا کہ وہاں آخرت کی تیاری ہو رہی ہے، دوسری بات نہیں ہے. تو اگر خاتمہ میں ایمان چاہتے ہیں آدمی فتنوں کے زمانے کے اندر، ناممکن ہے کہ آپ ہم بچ سکیں اس فتنوں سے، ویری ہارڈ. جو گھروں کے اندر آ جائے، آپ نہ اپنے بچوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، بیویوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اولادوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ذہن کو کنٹرول نہیں کر سکتے، کیونکہ ایسی جگہوں پہ آپ اٹکے ہوئے ہیں. یو کانٹ کنٹرول دیم. اور جب سب کنٹرول سے باہر ہو جائے تو اللہ نے اس کو فرمایا فتنہ پھنس جاؤ، پہ ایک ہی چیز ہے، کیا؟ وہ پناہ گاہ تلاش کرو. سمجھ آئیں گے میری بات؟ آپ پناہ سے بچ سکیں گے. آپ پناہ تلاش نہیں کریں گے، آپ خود کوئی علاج کر ہی نہیں سکتے اس کا، اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، اولاد کے لیے. ان کے ذہنوں کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، بتا نہیں سکتے، بلکہ اتنے بزدل ہو جاتے ہیں کہ آپ خود بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. مکس وزڈم کہ کیا کریے جو نسی کی تھی کہ یہ اگر اس پوزیشن میں انسان رہتا ہے تیار، میں نے خود تیار ہوں، میں نے بھی جانا ہے جہنم میں، کیا کروں؟ ایکسیپٹڈ. کہ اللہ کے نبی الگ ہو جاؤ، تبتل وہی تبدیل ایسے لوگوں سے، جو ایسا ماحول بن جائے تمہارا، ان سے بھاگ جاؤ. تم صحیح نہیں کر سکتے کسی کو بھی اس ماحول کے اندر. تو فرمایا گارنٹیڈ ہے اس فتنے کے زمانے میں بچنے کے لیے ایک ہی چیز کام آئے گی، وہ کون سی ہے؟ صحبت اولیاء اللہ. اور فرمایا ہر ایک کے لیے، عالم ہے، غیر عالم ہے، محدث ہے، فقی ہے، جو کچھ بھی ہے، بڑے سے بڑا مفسر ہے، اگر اس نے کسی اللہ والے کی صحبت اختیار نہیں کی، ایمان کا خطرہ ہے اس کو. ایک بہت بڑے اللہ کی ولی کا قول بتا رہا ہوں میں، اور جو بالکل حدیث سے ثابت ہے اور قرآن سے ثابت ہے. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ پناہ گاہ تلاش کر، نہ تلائی ملے تجھے. یا پھر ایکسیپٹ کر لیں آپ کہ ہم تو جننا ہے، جانے دے سکتے ہیں، سرن ہے ہم تو، اور کوئی علاج نہیں اس کا. کیا پناہ گاہ تلاش کریں گے اسے اللہ علیہ کے ولی اللہ، صرف اس نے سے کیا اپنے ایمان کو بچا. اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ وہ شخص جس نے کسی اللہ والے کا شیلٹر لے لیا، اللہ والا ہو، تبلے بازی نہ ہو، غیر شرعی چیزیں نہ ہو،
اللہ والے دیکھنے سب سے پہلے شریعت کو دیکھیں، وہاں شریعت ہے یہ دیکھا کریں. کہ کتنی شریعت موجود ہے کہ اسی سے تو ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے. سنت کتنی موجود ہے وہاں پہ. علم شیلم فقہ شکے نہیں چلتے ہیں. میں آپ کو دیتا ہوں مثال ابھی زبردست. یہ وہاں یہ نہیں چلتی یہ چیزیں. عارفی رحمۃ اللہ قدسہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ہر انسان کا اگر ایمان کا حفاظت چاہتا ہے تو کیا بچائے گا؟ وہ علم فقہ شکا کچھ نہیں چلتا یہاں. کوئی سکہ نہیں چلتا ہے. چلتا ہے کیا؟ صحبت اولیاء اللہ سے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ امام بہترین دنیا کا سب سے بڑا فلسفی، منطق، فقی، مفسر، تفسیر، مناظرہ کرنے والے اور اخلاق یعنی دماغی دلائل سے کئی لوگوں مسلمان ان کی تفسیر ابن کثیر وقت کا بہت بڑا امام، ہر لحاظ سے بلند ترین انسان. دلیل دے رہا ہوں آپ کو. عروج پہ تھا، ٹاپ پہ شان اسی چمک رہا تارے کی طرح ان تمام کوالٹیز کے ساتھ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کی خیر چاہتا ہے، جب خیر دینا چاہتا ہے، جس پہ رحمت کرنا چاہتا ہے، اس کے دل میں کسی اللہ والے کی محبت ڈالتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، سنت الہی ہے. سب سے پہلے اس انسان کے دل میں حالانکہ کوئی تعلق کوئی رشتہ داری نہیں، کسی بھی اللہ والے کی طرف سے اس کے دل میں رغبت پیدا کر دیتا ہے. اور اللہ اگر خیر نہ ہو تو اس میں محبت کیسے پیدا کرے؟ جب انسان کسی اولیاء اللہ کے پاس جاتا ہے اس کو محبت ہوتی ہے اس شخص سے. سبحان اللہ. میں جا ہی نہیں سکتا، وہ پاگل ہے. دنیا کو چھوڑ کے وہاں جائے گا، کاروبار کو چھوڑ کے وہاں جائے گا، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. کیا چیز ہو چکی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو خرید لیا، کیونکہ اللہ خیر چاہتا ہے اس کی، وہ اس کی ایمان کی حفاظت چاہتا ہے تو اس شخص کی محبت اس کے دل میں ڈالتا ہے. یہ تو آپ تجربہ کار انسان ہے، اس پہ تو میں کوئی دلیل نہیں دوں گا نا، آپ کو خود سوچیں. آپ عالم ہو، غیر عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، سب کی ساتھ یہی ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ اس شخص کی، وہ اللہ کا سٹینڈرڈ اپنا ہے کہ کس کی محبت ڈالتا ہے، اللہ ہی جانے کس کی ڈالتا ہے. وہ اس کا انتخاب ہے. تو یہ پہلی نشانی عارف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ خیر چاہتا ہے اس شخص سے اپنے کسی دوست کی محبت اس کے دل میں ڈالے. خیر کیا سی ہے؟ خیر یہ ہے کہ اس کے ایمان کے بچانا چاہتا ہے فتنوں سے. کہ جب وہ کسی اللہ والے کے ساتھ مل گیا تو فرمایا یہ اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ یہ ہر حالت میں ایمان کی حالت میں قبول ہو جائے گا. یہ شخص اللہ کبھی نہ محبت پیدا کرتا اس کی. یہ انتظام ہے اللہ کی طرف سے. باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ؟ جس کو میری باتیں اچھی لگیں ہاتھ کھڑا کرے گا. مجھے پتہ چل رہا ہے بھائی، اپنی فیڈ بیک تو لوں نا میں آپ سے. چلیں ٹھیک ہے، نیچے کرتے ہیں. آپ تجربے کار ہیں، خود آپ کے دل میں کسی کی محبت آئی ہوگی تو آپ چلے ہوں گے نا. کوئی آتا ہے بلکہ کو بھی ڈانٹ بھی دیتا ہوں لوگوں. یہ نہیں کہ میں اولیاء اللہ ہوں، بس آپ کو اللہ دل میں محبت ڈال دی کہ یہ آدمی ہے تو اس سے بچ جائے گا. اور یہ نہیں کہ میں اولیاء اللہ ہوں. یہ تو آپ کو پتا ہوگا، اللہ کو پتا ہوگا. لیکن آپ کے دل میں محبت کیوں ڈالی؟ اس لیے کہ خیر چاہتا ہے. میں کیا محبت آپ سے، میری آپ کیا محبت ہے؟ حضرت صاحب حضرت صاحب حضرت صاحب حضرت صاحب، یہ وہ فلاں صاحب، پیچھے پیچھے بکری کی طرح. ہاں بھی بڑھ پیچھے نہیں آ جاتا ہوں، پیچھے مل جاتے ہیں. وسطس یہ اللہ کی خیر جو آپ کے دل کے اندر کیوں ڈالی کہ وہ ایمان کی حالت میں لے جانا چاہتا ہے آپ کو، کوئی وجہ نہیں اس کی. یہ ابتدا آج سے نہیں ہوئی ہے.
سب سے پہلی ابتدا جو ہوئی نبی محمد صحبت سے ہوئی ہے. جب اللہ نے تمام عرب پر خیر چاہی، ان کے ایمان کی حالت کو صحیح کرنا چاہا، آخرت کو کرنا چاہا، تو وہ تو بہت گریٹ تھا جس سے ان کو بھیجا. تو چہرے دیکھ لینا کافی ہوتا تھا. تو ان سب کے، ان کو جن کو اللہ نے پسند کیا، ان کے دلوں میں کیا ڈالا؟ ابو جہل کے دل میں تو محبت نہیں آئی، صدیق تو مر گئے. جب محبت نہیں آئی تو وہ ابو جہل رہا، محبت آ گئی تو صدیق بن گئے. تو مرید وہی بنتا ہے جس کے دل میں محبت ہوگی. جس کے دل میں محبت ہے مرید نہیں بنے گا. آپ کنوینس کیے جائیں، اس کو بتایا جائے ہی وانٹ کم ٹو یو، کہ محبت نہیں ڈالی، ہے ہی نہیں اس کے دل میں، ڈرے کیسے ہوتا؟ اللہ ڈزنٹ لائک ہم. نقطہ سمجھ رہے ہیں آپ کا؟ تو کسی تبلیغ سے کوئی محبت نہیں بنتا، نہ عورت نہ مرد. ایک عورت نے فون کیا کہ سارے زمانے کو میں نے پیروں کو دیکھا، دیکھتی رہی، ایک تقریر حضرت آپ کی سنی ہے، بے چین ہوں میں، مجھے جلدی سے بیعت کریں آپ. دوسرے ملک کی تھی، یہاں کی نہیں تھی. کوئی بھی ٹائم آپ مجھے دیں، رات کے کسی حصے مجھے کہیں گے خدا کے واسطے مجھے بیعت کر لیں، میں پہچان گئی ہوں جس چیز کی میں تلاش میں تھی وہ آپ سے ملے گی مجھے. کون ہے یہ چیز؟ نہ میرا کمال نہ کسی کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب خیر دینا چاہتا ہے تو اپنے کسی دوست کی طرف اس کو بھیج دیتے ہیں. یہ آپ کنوینس کر کے کسی کو مرید نہیں کر سکتے، پیسے دے کے نہیں کر سکتے، کسی لالچ سے نہیں کر سکتے. جتنے بھی آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، میں نے آپ کو کیا لالچ دی ہے، کیا پیسے دیے ہیں، کیا مال لی ہے، منتیں کی ہیں، کچھ کیا میں نے آپ کے ساتھ؟ تو کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. اللہ نے آپ سے نبی کی امت ہونے کی وجہ سے آپ کے ایمان کی نسبتوں سے بچا کے جنت میں لانا چاہتا ہے. تھنک اباؤٹ. ہم تو کوئی آئے تو انڈیا سے ہے، کہیں سے ہے، دکن سے ہے، کتنے مختلف قسم کے لوگ یہاں بیٹھتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں، پورے دنیا سے لوگ آتے ہیں. وہ کہیں سے آتے ہیں، روز الحمدللہ تماشے میرے ساتھ چلتا رہتا ہے. کہ افغانستان سے آ رہے ہیں، پشاور سے آ رہے ہیں، کچھ زبان سے، کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لیے بھیجا ہے میرے پاس کہ وہ اللہ تعالیٰ اس خیر چاہتا ہے کہ اس شخص کے ساتھ میں نے جو اپنی سنت الہی رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کو بچا کے اس کو میں بھیج دوں. اور جو اس پٹری پہ نہیں چلے گا، چاہے عالم ہو، محدث ہو، فقی ہو، امام، کچھ بھی ہو، لیکن اگر صحیح طریقہ اختیار نہیں کیا سنت کا، if not sure anything about this, they go with the man. دلیل امام غزالی وقت کے اتنے بڑے امام، سے بڑی مثال ہو نہیں سکتی کسی، اس کی بڑی مثال ہو نہیں سکتی کسی. نہ ان سے بڑا کوئی فقی ہوگا، نہ مجھے بتائیں کہ جو آج لوگ نخرے کریں یہ 4 سال پڑھنے کے بعد تو ایک سال کے عالموں کا کورس، نہیں جی ہم تو عالم، ہم تو فلاں، ہمیں ضرورت نہیں ہے. اب سن لیں اس بات کو غور سے، اس لیے کروں کہ سٹائل نہیں کر رہا، کوئی طنز نہیں کر رہا، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ اگر ایمان کے ساتھ جانا ہے وہ راستہ پکڑ جو اللہ نے بیان بتایا ہمیں. طنز تو میں نہیں کرتا، مجھے کیا ضرورت طنز کروں کسی خدا کو، نتھنگ. میں تو بھلا ہی چاہتا ہوں. امام راضی، اور یہ چھوٹی بات نہیں جس سے میں نے سنی ہے، چھوٹی بات نہیں ہے. اور جس کو اللہ تعالیٰ ایمان کے خطے میں ڈالتا ہے اس کو اپنے ولی کی صحبت سے نکال کے دور کر دیتا ہے. اس کے دل میں وسوسے پیدا کر دیتا ہے، نفرت پیدا کر دیتا ہے، فضول کاموں میں لگا دیتا ہے، فضول چیزوں میں لگا دیتا ہے، فضول قسم کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. اس کے پاس آنا مشکل ہو جاتا ہے. اس آدمی کے پاس ایسے لگتا ہے جیسے بیڑی لگی اس کے پاؤں کے، میں کیسے جاؤں یہاں. یہ سب اللہ کی طرف سے، کیوں اللہ نے فیصلہ کرے شخص کا کہ خاتمہ ایمان اس کو ہنر نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی میری؟ امام راضی بتاتے ہیں کہ امام راضی نے بیٹھے خیال ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے. اب کتنے بڑے امام تھے، کیونکہ ان کے ایمان کو بچانا تھا اللہ تعالیٰ نے. وہ اتنا بڑا آدمی جو دو فقی اور دلیل سے اللہ کو ثابت کر رہا ہے، پوری دنیا میں دھوم مچائے، غیر مسلمین کو کیسے کیا کر دیا، اس کے ایمان کو بچانا. جناب ایمان چھوٹی چیز نہیں ہے میرے بھائی، آرام سے نہیں مل سکتی یہ دولت.
کوئی ایسا آدمی ہے مجھے بتایا دنیا کے اندر کتنا بڑا ہو، مولوی ہو، امام ہو، فقی ہو، محدث ہو، کہ اپنی جیب میں ہاتھ میں اس نے پیسے رکھے اس کی حفاظت نہ کرتا ہو؟ کرتا ہی نہیں کرتا آدمی. یہ بات سمجھے نہیں سمجھے آپ؟ پیسے کی حفاظت ہر آدمی کرتا ہے. کسی کو دیکھا پیسے کھلے لے کے جا رہا ہے، نہیں پرس میں رکھے گا، پیکٹ میں رکھے گا. کتنے بڑا آدمی ہو، کتنا بڑا عالم ہو، پیسہ بچاتا نہیں بچاتا؟ بتائیں نا، حفاظت کرتا ہی نہیں کرتا؟ کرتے ہیں نا. میری بات دنیا کی حفاظت کے لیے تو کوئی تشخیص نہیں ہے. کیا ہے تو آخرت کے اعمال کی بچانے کے لیے کوئی تشخیص ہو سکتی ہے؟ مجھے بتایا، مجھے بتائیں. سب سے بڑی تو دولت ایمان ہے جس کو ہم نے بچانا ہے. تو یہ گھمنڈ آ جانا کہ میں تو مجھے تو ضرورت نہیں ہے اس چیز کی، تو امام مرضی کی مثال سن لیا، اس سے بڑا کوئی انسان نہیں ہے. دیکھا بھائی کیا خیال ہے کہ سوچتے ہیں میرے دل میں کہ یار کوئی اپنی اصلاح بھی کر لے. جو دنیا کی اصلاحیں کرتا ہو مسلمان کرتا ہو، کہتا ہے اپنی اصلاح بھی کر لے. تفسیر ابن کثیر کتابیں لکھی انہوں نے، کتنی بڑی بڑی کتابیں، فقہ کی، منطق کی، فلسفی. کھڑے ہو گئے وہ تو کیونکہ الحمدللہ صاحب علم تھے نا، اللہ کے اس میسج کو لے لیا انہوں نے. پوچھتے ہیں یار کہ یہ ہے اللہ والا؟ سبحان اللہ. جب اللہ تعالیٰ خیال ڈالتا ہے تو پہنچا بھی دیتا ہے وہاں تک. لیکن جو کینہ پرور ہوتے ہیں، جن کی قسمت میں خیر نہیں ہوتی، وہ یہ ابو جہل کی طرح ہی رہتے ہیں. انہوں نے آگے نہیں بڑھنا، نہ توبہ کرنی ہے، نہ ذکر سیکھنا ہے، وہ نہیں ہل سکتے. اللہ معاف فرمائے ایسے لوگ کیسے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتا. سمجھ آ رہی ہے آپ ہماری بات؟ کہ کس حشر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہوا ہے. جب بھی اللہ تعالیٰ کبھی ایسی خیر کی مجلس میں آپ کو بھیج دے، 1 منٹ ضائع نہ کرنا. آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل کر لیں گے، یہ کر سوچ کبھی نہیں. اسی وقت غلام ہو جاؤ، اسی وقت کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خیر کے لیے چنا ہے. ہو سکتا ہے کل میری موت ہو تو میری ایمان کی حالت میں میری موت ہو جائے. میں نے اس راستے کو پکڑ لیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایمان کی حفاظت کے لیے کیا چاہیے؟ سن لیں پھر. صحبت شیخ اور محبت شیخ. خالی صحبت نہیں چلے گی. صحبت تو ابھی جلگی بھی تھی نا، محبت نہیں تھی. بولے سبحان اللہ. پھر کیوں نہیں مجھے نہیں صدیق تھا. محبت پہلے بعد میں صحبت تھی. سبحان اللہ. پہلے چہرے کو دیکھ خوش ہوتے تھے، پھر چمڑتے تھے. تو پہلا سبق ہے محبت. تو میرے بھائیوں، تو صحبت کے ساتھ جب تک محبت نہیں ہوگی، فنائیت نہیں ہوگی انسان میں، کچھ نہیں بنتا. ہر وقت شیخ گھومتا رہے دماغ میں، کیونکہ اللہ کو گھمانا ہے ہم نے دماغ میں. وہ شیخ کا تصور ہے. شیخ کہتے ہیں شیخ کا تصور نہیں ہے، حقیقت میں اللہ کا تصور چلتا ہے انسان کے اندر. اور ایک وقت آتا ہے شیخ غائب ہوتا ہے، اللہ ہی نظر آتا ہے پھر ہر جگہ انسان. سسٹم ہے نا اس کا اللہ تعالیٰ. باتیں سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ مجلس ہماری صوفیوں والی مجلس تو ہم تو ایسی باتیں کر سکتے ہیں نا. امام رضانی کہتے ہیں میرے دل میں خیال پوچھنے کوئی ہے شیخ، کوئی ہے شیخ؟ نہیں، یہاں تو بہت بڑا ایک شیخ ہے. اب شیخ اور فقی کا درجہ مختلف ہے. اب یہ بھی سن لیں آپ، وہ اپنے ٹاپ کے پہنچے ہوئے عالم تھے، اب وہ ٹاپ کا پہنچے والا صوفی تھا. دونوں راستے الگ تھے. یہ راستے دونوں الگ ہیں. بات سمجھ آ رہی؟ مکس نہ کرنا بھائی دنیا کے لیے. بس میں یہ بھی اچھا یہاں بھی یہ کام بھی چلتا ہے، یہ نہیں چلتا. وہاں ایک ہی کام چلے گا جو اللہ والا ہوگا، وہاں صرف اللہ کے کام چلے گا، صفائی کا. یہاں کیا کیا لوگوں نے دونوں دکانیں ملائی ہیں. سبحان اللہ. وہیں سلام کر دیا کہ دوسری وقت باتیں سے ہی کرتا. آپ سمجھا رہی بات؟ آپ تو کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا ہے؟ کہتے مجھے ہوش ہی نہیں تھا اپنا، میں تو عالم ہوں، مجھے کیا پتا ہے کون اللہ والا ہے. کہتے دنیا میں دھوم مچی ان کی تو ایسے بڑے اللہ والے ہیں. وہ تو کون ہے؟ نجم الدین کبر. بہت بڑے اللہ والے تھے، پائے کے جس طرح وہ اونچے تھے، یہ عرفان میں سب سے اونچے تھے. تو کیا ہوا آخر کو
اس علم کو اس کے پاس جانا پڑا صحیح کرنے کے لیے اپنے آپ. بڑا شرائع نہیں ہوتی ہے، ہر آدمی کا اپنا درجہ ہے. کوئی کنسلٹنٹ نوز کا ہے، کوئی پیٹ کا ہے، کڈنی کا ہے، تو ہر ایک کے پاس جانا پڑتا ہے اپنا کو صحیح کرنے کے لیے. میں نہیں پڑھتا، وہ ریفر کرتا ہے خود کہ جی یہ میں نے آدمی بھیجا ہوں آپ کو، میں نے اس کا یہ علاج کیا تو میں سمجھتا ہوں اب یہ علاج آپ کریں گے. اس کے بعد لیٹر لکھ دیتا ہے وہ کنسلٹنٹ کو، تو پھر وہ دیکھتا ہے اس کو. آپ بھی تو ڈاکٹر ہیں، آپ نے کیا آپ کر دیں. کہتا نہیں یہ میں نہیں کر سکتا، یہاں سے میرا کام ختم ہو گیا، اس کے لیے آپ کو ادھر جانا پڑے گا. میرے ساتھ یہی ہوا، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، دوسرے کنسلٹنٹ کے پاس جانا پڑ رہا ہے. میں صحیح مثالیں دیتا ہوں آپ کو جو میرے ساتھ ہوتی ہیں، آپ بتا دیتا ہوں. میں اس کو تصور میں لے آتا ہوں اس چیز کو کہ سبحان اللہ کیسا صحیح، بالکل صحیح کرا ہے ڈاکٹر. پھر اچھا نجم نہیں، وہ کدھر ادھر ہے، خانقاہ چلتی ہے، آپ کو جگہ نہیں ملے گی اندر جانے کی، جا نہیں سکیں، لائن میں لگیں گے، وہاں اور معاملہ ہے. اچھا جی آگے اللہ والوں کو لے رہے ہیں. چلے گئے، پہنچے تو وہ جانتے تھے اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا عالم ہے، سب کچھ پڑھتے ہیں اللہ والے، قرآن پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے کتاب. تو کھڑے ہوئے بھائی کیسے آنا ہوں میں یہاں، مولانا صاحب آپ کو یہاں سے آپ کیسے تشریف لے آئے، چائے شاہ منگاؤ بھائی ان کے لیے. کہتے ہیں حضرت بس کچھ نہیں، مسئلہ تو پوچھنے نہیں ہے، بس ایک عرض کرنا ہے آپ سے. امام راضی کا یہاں پر آؤ جی اپنی اصلاح چاہتے ہیں. انہوں نے تعجب نہیں کیا، ان کے بلکہ غور سے دیکھا سبحان اللہ یحنو جا کلمات کا جاؤ میں نبی میں بھیجا ہوں اس عورت کو، تو آپ کے پاس اس کو بیعت کریں، ہے نا قرآن کے. تو ان کو تعجب نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بھیجا ہے، اب اللہ اس سے اب راضی ہوا ہے، اب اس کی قسمت میں خیر آئی ہے، اس سے پہلے اس کا ایمان خطرے میں تھا. سبحان اللہ. تو انہوں نے اٹینڈ کیا، یہ خیال ہے آپ کے دل میں کہ آیا ہے، کہ تو دیر نہ کریں. پھر شرف قبولیت میں لے لیا، صحبت دے دی، چلے گئے. موت و زندگی تو ہے، مرنا تو ہے نا آدمی نے. جس کام کے لیے تھے وہ وقت آ گیا، اور ان کا موت کا وقت آ گیا. امام راضی کا آپ سنیں اس کی سٹوری. سبحان اللہ، موت کا وقت آ گیا. اب وہ جس وقت میں جو حدیثوں میں آتا ہے، جب بھی انسان کوئی مرتا ہے، میں نے خود دیکھا ہے، شیاطین آ جاتے ہیں چاہتے اس سے. کون آتے ہیں؟ شیاطین. اینڈ دے ٹرائی بیسٹ آن دا لاسٹ ٹائم کہ اس کو نکال لو یہاں سے. جو جنہوں کو تیاری نہیں کی ہوتی ایمان کی، نہیں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. اللہ معاف فرمائے، میں کیا بتاؤں آپ کو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایمان سے نہیں جاتا، نہیں نکلتی بات اس کو. شکوک کے ساتھ اب شیطان کیا کرتے ہیں؟ شکوک پیدا کرتے ہیں. اب تو بڑے دلیر بنے بیٹھے ہیں نا نمازوں پہ، پتہ اس وقت چلے گا جب یہ وقت آئے گا. اس لیے یہ باتیں بتائی جاتی ہیں انسان بندہ بن جائے، پتہ اس وقت آئے گا. ابھی نہیں پتہ لگ رہا. اب تو بڑے شیر بنے بیٹھے ہیں نا کہ کیا ہو سکتا ہے. جس وقت موت آ رہی ہوگی، منٹ چند رہ گئے ہوں گے، فرشتے اتر رہے ہوں گے جان لینے کے لیے، شیاطین کے غول آ چکے ہوں گے، چاروں طرف سے گھیرا ہوگا، اپنے آپ کو مکمل طور پہ کہہ رہے ہوں گے، بلا رہے ہوں گے، ہر چیز کو بلا رہے ہوں گے، اور آپ کو وہ چیزیں یاد کرائیں گے جو ہم شیاطین کرتے رہتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ دنیا میں کام کرتے رہتے ہیں. اسی موت میں ایک دم ہنسی کی آتی ہے، انسان پھنس جاتا ہے. فنش. آگے امام رضی ہو، اب کہاں گئے فقہ، فلسفے، کتابیں، وہ تفسیریں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس وقت. تاپ سردی کا شیطان آگے کہتا ہے حضرت کہاں تیاری ہو رہی ہے واپس جانے کی؟ کہتا ہاں جی الحمدللہ. یہ ڈائلاگ ان کے، یہ الحمدللہ کہ کوئی تیاری کی ہے کہ جی بالکل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کسی نے کہا؟ امام راضی نے کہا سبحان اللہ، یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ یہ جو بات کر رہے ہیں؟ شیطان نے کہا کہ بالکل صحیح. اچھا اللہ کو مانتے ہیں آپ؟ ہاں. کیوں مانتے ہیں اللہ کو؟ جی اللہ دلیل دی، ٹھک سے کاٹ دی، پھر دلیل، پھر کاٹ دی، پھر دی، پھر کاٹ دی. 100 دلیلیں دے چکے امام راضی اللہ کے لیے کہ اللہ کو اس لیے مانتا ہوں.
کتنی 100 امام راضی ایک طرف ہے، ایک طرف شیطان ہے. سننے میں نہیں بات، ہمارے کیا طاقت ہے. جب 100 دلیلیں دے چکے امام راضی تو اس کے بعد ہاتھ کھڑے کر دیں. وہ کون سی بات آئی اب؟ پناہ. سبحان اللہ، جس کی میں نے بات کی تھی. کوئی چیز نہیں بچا سکے اس سے. میں نے یہ اسٹارٹ کیا تھا نا کام آپ کو. فتنہ آ چکا تھا، ایمان پہ ڈاکہ پڑ رہا تھا، کوئی چیز کام نہیں آ رہی تھی. اللہ نے نہیں بتایا کہ ایک دن صراط مستقیم سے شروع کروں گا قرآن، اور ختم کس پہ ہوگا؟ طاؤس پر ختم کروں گا. بچوں بچنا چاہتے ہو، جو راستہ مانگ رہے ہو، اس راستے پہ چل کے تم ایمان تک جانا چاہتے ہو، تو اس چیز سے جا سکو گے کہ تم پناہ حاصل کرو. جو ہے نا نو پاور، آپ میں کوئی طاقت نہیں اس چیز کی. انہوں نے ہاتھ کھڑا کر دیے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں؟ اس لیے کہ امام راضی نے وہ راستہ اختیار کیا تھا جس نے اللہ نے جو بتایا وہ راستہ تھا. کیا کہ پناہ اختیار کر، جو نبی بتا گئے تھے. تبتل تبدیلا، اللہ کو جا خانقاہ زندگی میں چلا جائے کسی اللہ تو اللہ والے کے پاس بیٹھ جائے. یہ سٹوری نہیں، حقیقت بتا رہا ہوں، حدیث. اللہ اب اللہ سے بڑی طاقت کیا ہے. اللہ نے کیا کیا؟ سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے شیخ کی تشبیہ سامنے کر دی ان کے. اب شیخ سامنے ہے اور مرید جان سے جب گزر رہا ہے، سامنے بیٹھا ہے، شیخ اللہ نے سامنے کر دیا. وہ کیا کہ جو تین سے جس نے پناہ لی تھی چلتا تھا جس کے ساتھ، اب وہ تجھے جواب دے گا. یو آر ناٹ راؤنڈ. انہوں نے شیخ کی طرف دیکھا، کہتا ہے کیا بات ہے؟ شیخ نے کہا مرید ہو. راضی کیوں پریشان ہوتے ہو؟ یہ کوئی سوال کیا اس نے؟ بولو اس کو، شیطان کو، کہ میں اللہ کو بے دلیل مانتا ہوں. اللہ کے ساتھ دلیل مانگتا ہے. سبحان اللہ. جب یہ کہا شیطان پھٹ تو ہو گیا. جیسی وہ اڑا، وہ آخری سانس تھا، وہ نہ مارے گئے تھے راضی صاحب. لاسٹ سانس تھا وہ ان کی زندگی کا. کیا سسپینس بتائیں آپ. ایک سیکنڈ شیخ نہ تھا، اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے بیچارے. یہ صحیح وقت تھا جو لکھی کتاب بولتے ہیں. جیسے ہی شیخ کی تصویر سامنے آئی، اللہ نے کیا نا، یہ اللہ چاہتا ہے. شیخ نے سائٹ دے دی. ضروری ہے نا صحبت شیخ نہیں ہے. That's why you go to the شیخ. دنیا کے لیے کوئی نہیں جائے. کس کے لیے آئے؟ آخرت. دلیل قرآن کی کیا ہے؟ دلیل حدیث کی دلیل کیا ہے؟ صحیح حدیث. صحابی ہے کہ نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے. صحابی کہہ رہے ہیں جس کی جوتی کے خاک تک بھی پورے غوث بھی کھڑے ہو جائیں تو نہیں پہنچ سکتے. عمل تو بہت بڑی بات ہے. جوتی کے خاک کی مٹی کی ذرے کے برابر کوئی نہیں پہنچ سکتا. یا رسول میرے پاس تو عمل ہی کوئی نہیں ہے. بس ایک چیز ہے یا رسول وسلم، کیا؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. اور کچھ نہیں میرے پاس. روئے. جیسے میں نے کہا تو کیا کہا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا. انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی خوشی ہم نے کبھی منائی ہی نہیں تھی صحابہ میں. آپ سمجھ آئیے آپ. تو جب شیخ، نبی، ولی، ان کا مقام کیا ہے؟ یہ تو خاتمہ بھی ایمان کے ساتھ جاتے ہیں. یہ لوگ گارنٹی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی ہے، نکلتے ہیں اتنی ایمان کے ساتھ. تو جب ہم مریں گے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے گارنٹی دی، تم بھی انہی کے ساتھ ہوگے، تم صحبت رکھو گے. محبت اور صحبت دو چیزیں. صحبت بغیر محبت کے بیکار، محبت بغیر صحبت کے بیکار. دونوں لازم منظور چیز ہے. بے قراری اس کے قرار کبھی نہ آئے. سبحان ایسی بے قراری ہو. چلتے ہی آپ اپنے آپ شیخ کا خیال، بیٹھتے بھی اپنے شیخ کے خیال، اٹھتے اپنے شیخ کا خیال، جاتے اپنے شیخ کے خیال. کتنے برسہ گزر گیا سب کے انتقال کو، ایسا لگتا ہے آج ہی حضرت صاحب میرے سامنے ہے. جب آپ کسی کو دل میں بسا لیتے ہیں نتیجے کیا نکلتا ہے؟ آج بھی حضرت کی وہ دعا میرے کانوں میں گونجتی ہے، میں جس پہ امید رکھے بیٹھا ہوں. اللہ تجھے بامراد کامیاب
اعلیٰ درجے کے ساتھ اس دنیا سے بھیجے. اتنے بڑے ولی کے دعا نکل جانا میرا صاحب لکھی ہوئی دعا. محبت کتنا آسان طریقہ بتا دیا, کتنی بڑی گارنٹی ملی اور کتنی بڑی دولت کی کہ فگریں ختم کر دیا اللہ سبحانہ اللہ. آپ سے کتنی بڑی چیز ہے. خاتمہ ایمان کی گارنٹی دے دی. پوچھنے کوئی وظیفہ, کوئی یہ چیز, بہترین وظیفہ, بہترین چیز. الحمدللہ اللہ والوں کی صحبت اور محبت کو اختیار کرو. مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی یہ راستہ ہے, صرف مردوں کے لیے نہیں ہے. عورتیں بھی اس سے جنت میں جائیں گی, ان کا بھی خاتمہ ایمان اسی سے ہے, مردوں کا بھی اس سے ہے. فرق کیا ہے مرد عورتوں میں کہ وہ پردے کے پیچھے فیض لیتی ہے اپنے شیخ سے, جو شریعت کا طریقہ ہے. اور پردے کے پیچھے اپنے شیخ کا فیض لیتی ہے اور ذکر کرتی ہے, جس طرح وہ کرتی ہے اس کی مجالس میں ہوتی ہے, وہی فیض اس کو ملتا ہے, وہی ایمان بلند ہوتا ہے, وہی محبتیں اس کو ملتی ہیں. مرد سامنے آ جاتا ہے, لیکن فرق دونوں کچھ نہیں. درجات میں کبھی عورت بلند ہو جاتی ہے ماشاءاللہ, اونچی نکل جاتی ہیں ان سے. میں نے ایسی عورتیں دیکھی ہیں الحمدللہ, بن مصطفیٰ نبی ہم زیارت کرتے ہیں عورتیں. یہ فرق نہیں ہے مرد اور عورت کے اندر سے, بالکل نہیں ہے. یہ تو اپنا اپنی محنت, اپنی اپنی محبت اور صحبت کی بات ہے. عورتوں کی صحبت کیا ہے؟ پردے کے پیچھے. اور مرد کیا ہے؟ سامنے ہوتے ہیں. محبت دونوں کے برابر ہوتی ہے. پردے میں بھی محبت چلتی ہے, پردے سامنے بھی محبت وہی چلتی ہے. اس میں تو کوئی رکاوٹ ہے. تو میرے بھائیو, آج ایک خیال مجھے آیا تھا, حدیث پڑھ رہا تھا میں, تو میں سوچا اس پہ گفتگو کی جائے. یہ سب سے بڑا فتنہ آج کا دور کا یہی ہے جو اللہ کے نے فرمایا کہ ہمارے ایمان ایسے ہو گئے نہ حلال کا پتہ, نہ حرام کا پتہ, نہ بے حیائی کا پتہ, نہ پردے کا پتہ, نہ عورتوں کو پتہ, نہ مردوں کو پتہ, نہ گھر کا پتہ. ایک فکر. یہ نشانی ہے فتنے کی, جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ فتنہ گھروں میں اتریں گے انسان کے. یہ دینی فتنہ ہوگا. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ انسان کے ایمان ختم ہو جائیں گے اور کوئی شخص بھی ایمان کی حالت میں دنیا سے نہیں جائے گا. بیکار زندگی ان کی ہو جائے گی. تو اگر اس فتنوں سے بچنا چاہتے ہو, اللہ نے فرمایا تو بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ کیا طریقہ ہے کہ اولیاء اللہ کی صحبت اور محبت کو اختیار کرو. تو اللہ کی رحمت سے انسان کو امید ہوتی ہے کہ انشاءاللہ پھر انسان کا خاتمہ جو ہوگا کس پر ہوگا؟ ایمان کے تو. اور ہر مومن کی زندگی کا مقصد ایک ہی ہے, آخرت کی تیاری, بس اور کوئی مقصد نہیں ہے. یہ بہترین تیاری آخرت کا طریقہ ہوتا ہے کہ انسان کی قبر رونق بن جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين شفيع المذنبين طه ياسين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا ومدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم اهدنا
الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم استعملنا بسنتي ونفعنا بمحبتي واشرنا في زمرتي يا كريم يا كريم يا كريم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرضنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت صلى الله تعالى على خير خلقه نور الشيء زينة فرشه وآله وصحابه أزواجه ذرياته أهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.